شعیب علیہ السلام کی قوم ایک بھیانک جرم میں مبتلا تھی. اگر اس زمانے میں بھی ہے وہ تو یہ بہت ہی بری خصلت ہے. جیسے کل میں قوم لوط کے متعلق عرض کیا تھا، قوم شعیب، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت ہی سنگین جرم ہے قرآن کے اعتبار سے. قرآن اس کو بھیانک جرم کہہ رہا ہے. وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، وہ کہتے تھے کہ تم تول میں، ناپ میں ہرگز کمی نہ کیا کرو. جیسے اس زمانے میں اگر تولنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، ناپنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، تو ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ تم جب ناپ کر کے یا تول کر کے دے رہے ہو تو اس میں نقص کر کے نہ دو، کم کر کے نہ دو. پتھر میں کوئی چیز لگا دیا کلو والے، یا اب تو زمانہ ڈیجیٹل ترازو کا آ گیا ہے، اس میں سیٹنگ کر کے رکھ دیا. آج ایسے بہت سارے ہیں. خود اس کے ترازو کے کانٹے کا کام کرنے والے کئی لوگ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ کئی دکانوں والے اور کئی جگہوں والے ان کو بلاتے ہیں خاص طور پر اس بات کے لیے کہ کچھ سیٹنگ کر کے جاؤ. 1 کلو کو جو ہے 100 گرام 150 گرام اس طرح کا کم سیٹ کر کے رکھو تاکہ ہم تولیں تو پورے کلو نہ آئے بلکہ اس میں کم آئے. اس طرح کی سیٹنگ کرنے والے بھی، اگرچہ یہ قانونی جرم بھی ہے اور قرآنی جرم بھی ہے. شعیب علیہ السلام جب یہ منع کرتے رہے تو ان کی ظالم قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی نکالنے کا پلان کر دیا کہ ہم اپنے وطن سے، اپنی بستی سے آپ کو نکال دیں گے. پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم پر. کیسا عذاب آیا؟ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے، اور جب دوزخ کا ایک دروازہ کھولا گیا تو اتنی شدت کی گرمی آئی کہ اب وہ گرمی کی وجہ سے کہیں نہ زمین پر پیر رکھ پاتے، بلکہ اب گھٹن سی ہونے لگی، سانس لینے میں دقت ہونے لگی. تو وہ پورے باہر کے اس گرم ماحول سے خوف کھا کر کے وہ تہخانوں میں چلے گئے. قوم شعیب تہخانوں میں گئے تو وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں حبس اور زیادہ تھی، ہیومینٹی بہت زیادہ کہ اب مرے کہ تب مرے. تو وہاں سے بھی نکل کر کے بھاگے. پھر جنگلوں کی طرف آئے تو جنگل میں جب وہ پہنچے تو ایک ٹھنڈی ہوا وہاں پر نظر آئی. تو ایک دوسرے کو پکار کر کے سب جنگل میں جمع ہو گئے کہ آ جاؤ، وہاں کی گرمی، شدت کی گرمی اور تہخانے کی بھیانک تپش سے تم یہاں محفوظ ہو. سب کے سب جنگل میں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جو ان درختوں کو ایسے پکڑ لی کہ اتنی شعلے والی آگ تھی کہ آسمان تک اٹھتی تھی، اور پورے وہ ایسے جل کر کے ختم ہوئے کہ ان کی ہڈیاں بھی نہ مل سکیں. قوم شعیب کو اصحاب الایکہ بھی ان کو کہا گیا ہے، اور ان کو اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سزا یہ دی. 2 طرح کے عذابات ان کی قوم پر آئے ہیں. ایک الگ ہے کہ ان کو ایک فرشتے کی چیخ سنائی دی گئی اور اس سے وہ ہلاک ہوئے تھے. ایک دوسری قوم ہے. اور یہ یہاں پر جو عذاب کا تذکرہ آیا ہے، جو آج میں نے پڑھا ہے پارے میں، تفسیر میں اس کا ذکر آیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اللہ کی پناہ تھوڑا بچانے کے لیے خیانت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جواب دہ ہیں. آج تم حکومت سے چھپ کر کے، پولیس سے چھپ کر کے اگر کچھ مال بچا بھی لے گئے تو یہ سب کا سب تمہارے لیے حرام ہے. جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو وہ جہنم کی آگ ہے. آگ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ناپ تول کرنے والے جو بھی ہیں وہ الرٹ رہیں کہ کہیں تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور کمی نہ ہو جائے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہاں پر میں بتا دوں کہ کچھ تاجر ایسے بھی ہیں جو احتکار کرتے ہیں. احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی. مثال کے طور پر اچھے دنوں میں کچھ مال کو سٹاک کرنا، بہت جمع کرنا، اور جب مارکیٹ میں قحط پڑ جائے، وہ مال کم ہو جائے تو پھر بہت اونچے داموں میں اس جمع کیے ہوئے مال کو بیچنا، یہ بھی سخت حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور سخت وعید ہے ایسا کرنے والے پر، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے اور قانونی جرم بھی ہے. آپ اپنے لاء بھی پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمارے اس ملک میں بھی یہ جرم ہے کہ چاول آپ جمع کرتے گئے سٹاک کر دیا، چاول مارکیٹ میں نہیں ہے،
30 روپے کلو کا چاول جب سب جگہ پر ختم ہو گیا تو اب آپ نے 60-70 روپے میں بیچنا شروع کیا، ڈبل دام میں یا اس سے زیادہ پروفٹ میں۔ اس کو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا بھی حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ